تلاوت سن کے بادشاہ رونے لگا، اس قدر اس پر گریہ طاری ہوا کہ اس سے رہا نہیں گیا، قرآن کی تلاوت سن کے بادشاہ رونے لگا۔ اور پھر اس نے کہا یہ تو وہی کلام ہے جو عیسیٰ مسیح لے کر آئے تھے، اسی جیسا کلام ہے، یہ سچا کلام ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس رسول کا زمانہ مل گیا۔ مسلمانوں کو زیادہ ستایا، لوگوں نے ستانا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب زیادہ ستانا شروع کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ بھئی تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، کیونکہ مکے کے اندر لوگ پریشان کرتے تھے، بہت زیادہ پریشان کرتے تھے، حبشہ چلے جاؤ۔ تو حجاز جو ہے، مکہ مدینہ، یہ بحر احمر کے اس طرف ہے، حبشہ اس طرف ہے، بیچ میں سمندر ہے۔ حضور نے فرمایا کشتی میں بیٹھو چلے جاؤ۔ وہ حبشہ چلے گئے۔ وہاں جو بادشاہ تھا نجاشی، عیسائی بادشاہ تھا، وہاں تھا نیک آدمی، شریف آدمی، تو وہاں چلے گئے۔ سب سے پہلے 12 مرد اور 4 عورتیں یہ گئے قافلے میں، حضرت عثمان اور حضور کی بیٹی حضرت عثمان کی بیوی حضرت رقیہ، اور یہ سب لوگ چلے گئے۔ پھر دوسرے قافلے میں 83 مرد اور 18 عورتیں، پھر وہ چلی گئی۔ تو مکے والوں کو فکر ہوئی کہ بھئی ان کو پکڑو، پکڑنے لگے، پیچھا کرنے لگے، نہیں پکڑ پائے۔ وہاں پہنچ گئے، حبشہ میں پہنچ گئے۔ حبش میں پہنچ کے وہاں بادشاہ کے لیے بڑے تحفے لے کے گئے، گفٹ۔ آج کل تو یہی زمانہ ہے نا، کوئی جاتا ہے تو گفٹ لے کے جاتا ہے، بہت سارے، پیسے کا کھیل ہے سب۔ اور گفٹ لے کے گئے بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ سے کہا یہ کوئی سرپھرے لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس، یہ ہمارے ملک سے آئے ہیں اور یہ بڑے شرارتی لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں ویسے لوگ ہیں، اور آپ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ بادشاہ نے کہا بھئی ایسے تو حوالے کروں گا نہیں، کل تم آ جاؤ، تم لوگ بھی آ جاؤ، ان کو بھی میں بلا لیتا ہوں، میرے سامنے بیٹھ کے بات کر لو، میں جو سوال کروں اس کا جواب دے دینا، میں ان لوگوں سے سوال کروں گا، وہ جواب دیں گے، اور اگر کوئی غلط بات بولیں گے تو آپ ٹوک دینا، آپ یہیں رہو میرے پاس۔ بادشاہ نے بلا لیا سب کو، اور ان کو بھی بلا لیا، جو مکے والے پہنچے تھے ان کو بھی بلا لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں صاحب بتائیے، بتاؤ بھئی کیا بات ہے، یہ آپ کو لینے آئے ہیں، کہتے ہیں آپ ایسے ہو ویسے ہو، بہت اپنے ملک میں غنڈہ گردی کرتے رہتے ہو۔ تو حضرت جعفر طیار، حضرت علی کے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا بادشاہ ہم تو جہالت میں مبتلا تھے، ہم تو جاہل تھے، ہم تو بتوں کو پوجتے تھے، ہم تو نجاست میں لت پت تھے، ہم تو مردار کھاتے تھے، ہم تو بیہودہ بکواس کرتے رہتے تھے، ہمارے اندر تو ایمانداری مہمانداری نام و نشان کو بھی نہیں تھی، انسانیت بھی نہیں تھی ہمارے اندر۔ ہم تو نہ پڑوس کی حقیقت کو سمجھتے تھے، نہ پڑوس کے حق کو سمجھتے تھے، نہ کوئی ہمارے اندر قاعدہ تھا، نہ کوئی ہمارا قانون تھا۔ ایسی حالت میں اللہ نے ایک بزرگ نیک انسان ہمارے درمیان بھیجا، جس کے حسب اور نسب کو ہم جانتے ہیں، اس کی ددیال کیا ہے، ننیال کیا ہے، خاندان کیا ہے، اس کو ہم جانتے ہیں۔ نہایت متقی، تقوی، پرہیزگار، نہایت نیک انسان، اس نے ہمیں توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت۔ اس نے ہمیں سمجھایا کہ اللہ ایک ہے، جس نے بنایا ہے سارا سنسار ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ پتھروں کی پوجا نہ کیا کرو، سچ بولا کرو، وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، اور دیکھو ہر ایک پہ ترس کھایا کرو، ہر ایک پہ رحم کیا کرو، اور گناہوں سے دور رہو اور بری باتوں سے دور رہو۔
اور اس نیک شخص نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھو، صدقہ خیرات کرو، روزے رکھو، ہم نے اس کی بات مان لی۔ یہ ہماری قوم جو آئی ہے یہ بگڑ گئی، یہ لوگ ہم سے لڑنے لگے، ہمیں ستانے لگے، یہ ہم سے بگڑ گئے، ہمیں بہت ستایا، تو ہم آپ کی طرف پناہ لینے آ گئے۔ انہوں نے بہت تکلیف دی، بہت تکلیف دی، بادشاہ کو بتایا انہوں نے ہمیں بہت تکلیف دی، ہم آپ کے پاس آئے۔ وہاں سب قریش کے لوگ موجود تھے، جتنے گئے تھے نا گفٹ لے کے، سب موجود تھے۔ ہر بات کے جواب پر بادشاہ انہیں دیکھ رہا تھا کہ اگر یہ کچھ غلط کہہ رہے ہیں تو بتاؤ، چپ سنتے رہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ بادشاہ نے کہا وہ جو کلام لائے ہیں ذرا اس میں سے سناؤ، قرآن سناؤ۔ میں کہہ رہا ہوں نا حافظ ہوتے تھے، انہوں نے قرآن شریف نہیں کھولا، ان کے پاس کتابیں نہیں تھی، قرآن نہیں تھے ان کے پاس۔ سبحان اللہ، حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی قرآن شریف کی 16ویں پارے کی تلاوت شروع کر دی۔ کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا، قرآن شریف کی تلاوت، سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی، اور بادشاہ رونے لگا۔ تلاوت سن کے بادشاہ رونے لگا، اس قدر اس پر گریہ طاری ہوا کہ اس سے رہا نہیں گیا۔ قرآن کی تلاوت سن کے بادشاہ رونے لگا، اور پھر اس نے کہا یہ تو وہی کلام ہے جو عیسیٰ مسیح لے کر آئے تھے، اسی جیسا کلام ہے، یہ سچا کلام ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس رسول کا زمانہ مل گیا جس کی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ وہ ایمان لے آیا اور مکے کے کافروں سے کہا جاؤ، ہم ان کے آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ ایسے بہت سارے موقع ہیں، قرآن شریف پڑھ کے سنایا۔ آج ہم لوگ تلاش کرتے ہیں نا کہ حافظ کون ہے، جو حافظ ہیں وہ بھی رمضان میں پڑھتے ہیں، جو گھروں میں عورتیں ہیں وہ بھی رمضان میں پڑھتے ہیں۔ اب آج کل کے دنوں میں قرآن شریف پڑھنے کا کسی کو دھیان ہی نہیں ہے، رمضان شریف میں پڑھیں گے۔ تو قرآن کا پیغام یہ ہے کہ جناب اللہ کو یاد کرو، اللہ کے پیغام کو سمجھو، کیا ہے پہلے پارے میں، کیا ہے دوسرے پارے میں، کیا ہے تیسرے پارے میں، کیا ہے چوتھے پارے میں، کیا ہے کون سی سورہ میں اللہ نے کیا فرمایا، اس کو سمجھو۔ جب آپ سمجھ لیں گے تو آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، جس کی جتنی پریشانیاں ہیں، اگر دل سے پڑھ لیں گے نا تو قرآن شریف پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے کی برکت سے ساری پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے قرآن شریف۔